بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ ہم منصوبات پڑھ رہے تھے۔ منصوبات 12 ہیں، ان میں سے دوسری قسم ہے مفعول بہ۔ مفعول بہ کے تحت منادہ آتا ہے، کیونکہ منادہ جیسے یا زیدو، یہ اصل میں ہے ادعو زیدن، تو یہ مفعول بہ ہوتا ہے، اس وجہ سے منادہ کو مفعول بہ کے تحت بیان کیا گیا۔ پھر منادہ کی اقسام ہمارے سامنے آئیں کہ منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو تو اس صورت میں یہ منصوب ہوتا ہے، اور اگر منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو تو پھر علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ اب منادہ کی ان اقسام کو سامنے رکھ کر ہم تمرین کریں گے۔ تدریب النحو کھولیے، صفحہ نمبر 36۔ منادہ کی تمرین: مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب اور ترجمہ کریں، نیز منادہ اور اس کی اقسام کی نشاندہی بھی کریں۔ حیا طالب الخیری، حیا حروف ندا میں سے ہے، حروف ندا 5 ہے، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ، ان پانچوں کا ترجمہ ہے اے۔ تو حیا طالب الخیری، اے خیر کو طلب کرنے والے، یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ حیا قائم مقام ادعو فعل کے، ضمیر اس کے اندر واحد متکلم کی، اس کا فاعل، اور ہم اس کو یوں بولیں گے حیا قائم مقام ادعو فعل بفاعل کے۔ طالب الخیری مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ چونکہ ندا جو ہے وہ جملہ انشائیہ میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو خبریہ نہیں کہہ سکتے۔ یا ایھا الرجل، یعنی یا حیا طالب الخیر جو ہے یہ ایک پورا جملہ ہے، اے خیر کو طلب کرنے والے، یعنی ہم خیر کو طلب کرنے والے کو بلا رہے ہیں۔ تو جب بلا رہے ہیں تو ہمارا ادعو طالب الخیر کہنا اور حیا طالب الخیر کہنا ایک ہی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم اس کو بلانے کے بعد کوئی بات اور کریں کہ مجھے پانی پلاؤ یا فلانا خیر کا کام کر لو، تو پھر ترکیب کے اندر ہم یوں کہیں گے کہ حیا قائم مقام ادعو فعل کے، واحد متکلم کی ضمیر اس کا فاعل، طالب الخیر اس کا مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر ندا، اور آگے پھر اس جو جملہ ہوگا جو اس کو بات کی جا رہی ہے وہ پورا جملہ ترکیب ہو کر اس کو ہم کہیں گے جواب ندا۔ اس کی مختصر ترکیب یوں بھی ہو سکتی ہے کہ حیا حرف ندا، طالب الخیر مضاف مضاف الیہ مل کر منادہ۔ تو ہم ترکیب یوں کریں گے اب، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الرجل، اے مرد۔ اب الرجل منادہ ہے، اور چونکہ یہ معرف باللام ہے، ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ معرف باللام منادہ ہو تو اس کے اور حرف ندا کے درمیان ایھا کا اضافہ کر سکتے ہیں، ھذا کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور ایھا ھذا کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یا ایھا الرجل، یا ایھا پورا کا پورا ہم کہیں گے یہ حرف ندا ہے، الرجل اس کا منادہ ہے، اور چونکہ یہ منادہ مفرد معرفہ ہے اس لیے علامت رفع پر مبنی ہے۔ علامت رفع اس کی کیا ہے؟ ضمہ لفظی۔ اب ضمہ لفظی اگر الرجل ہے تو تنوین نہیں آئے گی، اگر رجل ہوتا تو تنوین آتی یا نہیں آتی، اس بارے میں یاد رکھیں کہ جب اس کو ہم مبنی کر دیتے ہیں تو وہ تنوین خود بخود ہٹ جاتی ہے۔ یا رجلو، اے مرد، تو وہ تنوین ہٹ گئی، ٹھیک ہے۔ ای خالد ادرس، اے خالد پڑھو، سبق پڑھو۔ درس یدرسو کے معنی درس پڑھنا یعنی سبق پڑھنا۔ ای حرف ندا، خالد منادہ، منادہ مفرد معرفہ ہے، علامت رفع پر مبنی ہے، حرف ندا منادہ مل کر ندا۔ ادرس فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر جواب ندا، ندا جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ ہوا۔ اسی طریقے سے ہر قسم کے ندا کے جملے کی ترکیب کریں گے۔ اب میں آپ کو تمام جملوں کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، ترکیب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ آپ کی اپنی مشق ہو۔ جہاں پریشانی ہو پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ میں اس کی ترکیب آپ کو بتا دوں گا۔ یا جالسن تحت الشجرہ، اے درخت کے نیچے بیٹھنے والے۔ یہ جالسن کے بعد چونکہ اس کا مفعول فیہ آ رہا ہے جو کہ اس کا معمول ہے تو یہ مشابہ مضاف ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس سے اعراض کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو۔ یا ھذا لا تغفل عن ذکر اللہ، اے فلاں اللہ کے ذکر سے غافل مت بنو۔ ھذا کا ترجمہ یہاں پہ ہم فلاں کریں گے کیونکہ یا ھذا کا مطلب ہے اے یہ، اب یہ کون ہے تو وہ فلاں ہے۔ اور یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اسکن سکن یسکنو، سکونت سے ہے رہنا، جو ہمارا رہنے کا رہائش گاہ جو ہوتی ہے اس کو ہم جائے سکونت کہتے ہیں۔ یا جاہلا اجتہد فی طلب العلم، اے جاہل
علم کے تلاش کرنے میں کوشش کرو۔ یا ایھا المؤمنون توبوا الی اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو۔ یہاں الی کا ترجمہ ہوتا ہے تک، اللہ کی طرف توبہ کرو، لیکن توبہ کرنے کو اردو میں سے استعمال کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرو۔ یا پھر ہم اس کو رجوع کرنے کے معنی میں لیں تو پھر الی کا ترجمہ بھی ہو جائے گا اردو میں، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے ابو، اے ہمارے والد، ہمارے لیے اللہ سے توبہ استغفار کرو، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار، ربی اصل میں ہے یا ربی، حرف ندا کو حذف کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اس کے آخر میں جو یا ہوتی ہے اس کو بھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو ربی میں تو عام طور پر حذف کیا ہوا ہوتا ہے، حذف ہی کیا ہوا ہوتا ہے۔ ربی، اے میرے پروردگار، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھے علم کے اعتبار سے زیادہ فرما دے۔ یہ علماً جو منصوب ہے یہ زد فعل کی تمیز ہونے کی وجہ سے، اور زد جو ہے زیادہ یزیدو سے امر کا صیغہ ہے۔ یا ھذا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اے فلاں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ذکراً مفعول مطلق ہے۔ یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ یا ھذا الرجل، اے مرد۔ یا مکرمن اباہ، اے اپنے والد کا اکرام کرنے والے۔ مکرمن شبہ مضاف ہے۔ یا محمودن فعلہ، اے وہ شخص جس کے فعل کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی ایک قابل تعریف کام کرنے والے۔ یا محمودن فعلہ، محمودن یہاں پہ شبہ مضاف ہے، فعلہ کو رفع دے رہا ہے۔ یا رجلا انصرنی، اے مرد میری مدد کرو، مرد ہو تو پھر مدد کرو۔ یا راغبا فی الخیر، اے خیر میں رغبت کرنے والے۔ یا کریما خلقہ، اے وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو اچھے اخلاق والے۔ اے با اخلاق، ہم اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، اے با اخلاق، اے کریمانہ اخلاق والے۔ یا مسافرن الیوم، اے آج کے دن سفر کرنے والے۔ یہ سب جن کے آگے ان کا معمول آ رہا ہے، کوئی مفعول بھی آ رہا ہے، کسی میں مفعول فی آ رہا ہے، یہ سب شبہ مضاف ہیں۔ یا عبداللہ اقیم الصلاۃ، اے اللہ کے بندے نماز کو قائم کر، عبداللہ مضاف ہے اسی وجہ سے منصوب ہے۔ یا ایھا الشاب اغتنم شبابک، اے جوان اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یا ایھا الشاب، الشاب مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہے، اور چونکہ معرف باللام ہے اس لیے اس کے اور یا کے درمیان ایھا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ازید اسرع، اے زید جلدی کرو، حرف ندا ہے۔ یا رحمان ارحمنا، اے رحمان ہم پر رحم کیجیے۔ یا رجلا خذ بیدی، اے کوئی بھی انسان، اے کوئی مرد میرا ہاتھ پکڑ لو، اے کوئی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ لے، تو ہم اس کو اردو میں یوں کہتے ہیں کوئی ہے جو ہے میرا ہاتھ پکڑ لے، تو یہاں ہم عربی میں یوں کہتے ہیں یا رجلا خذ بیدی۔ یا متعلما راعی ادب استادی کا، اے سیکھنے والے، اے طالب علم اپنے استاد کے ادب کی رعایت کرو، اپنے استاد کے ادب کا خیال رکھو۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یا نارو کونی بردا و سلاما، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یا جاہلا تعلم، اے جاہل سیکھو، اے جو کہ جس کے پاس علم نہیں ہے سیکھ لو۔ جاہل جو عربی میں آتا ہے، وہ جو اردو میں ہم جاہل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر شدت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کون سا بدتمیزی والا انداز ہے، یا جاہلا تعلم۔ تو یہاں پر مطلب ناواقف کے معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے یا جاہلا، یعنی اے ناواقف، اے جیسے کچھ پتہ نہیں ہے کچھ سیکھ لو۔ ہم جو اردو میں جاہل بولتے ہیں تو وہ اردو میں بازاری لوگوں نے جاہل کا لفظ کثرت سے استعمال کر اور ایک دوسرے کو گالی کی جگہ بول کے ابے جاہل کہیں گے، تو وہ یہ ایک گالی جیسا اس کے اندر لفظ لگتا ہے، لیکن یہ اس میں عربی زبان میں اس کے اندر گالی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جاہل کا مطلب ہے جہالت والا، یعنی جس کو پتہ نہ ہو، جس کے پاس صحیح علم نہ ہو۔